النجاتی وسیلۃ ولعلو الدرجات کفیلا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی کہ میرا بندہ میری مان کر دنیا سے واپس آئے، اور ان صلاحیتوں کو بالکل انسان نے ختم کر کے دبا کے رکھ دیا، اور اتنا اپنے آپ کو پریشان کر لیا اتنی ساری صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود۔ جس طرح مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو اس کا پورے کا پورا نسخہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی اس وقت تک کارآمد رہے گی، یہ دوائی اس وقت بیکار ہو جائے گی۔ ہے اوپر والے حصہ چل رہا ہے صاحب، ہے چل رہا ہے یہ دوائی کب تک کارآمد رہے گی اور یہ دوائی کب بیکار ہو جائے گی۔ مارکیٹ کے اندر کوئی چیز آتی ہے، اس چیز کے سارے فوائد لکھے ہوتے ہیں، اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ، اس چیز کا یہ فائدہ، اگر اسے اس طرح استعمال کریں گے، اس طرح استعمال کریں گے، پانی سے لیں گے تو یہ فائدہ، دودھ سے لیں گے تو یہ فائدہ، اگر سوکی لیں گے تو یہ فائدہ، اگر اس طرح لیں گے قبض ہوگی، دودھ کے ساتھ لیں گے قبض کشا ہو جائے گی، پانی کے ساتھ لے جائیں گے معدے کے پرابلم بنے گی، دماغ کی کمزوری کے علامت، تو ساری چیزیں رکھ دی آتی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو فرمایا تیری ضرورتیں میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے آنے سے پہلے رزق میں نے اتار دیا، بیمار ہوگا صحت میں نے تجھے پہلے دے دی، پریشان ہوگا پریشانی کے حل کے سارے میں نے نسخے ٹوٹ کے قرآن پاک میں بیان کر دی۔ اگر تجھے دنیا کی تکلیف ستائے، دنیا کی پریشانی ستائے، اگر تیرے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے نیکی کرنے کا خیال دل سے کم ہو جائے، اس کا بھی میں نے حل بتا دیا۔ جس چیز سے منع کرنا تھا وہ میں نے ساری بتا دیا۔ تیری یادداشت کم، کیونکہ ظلومن جہولا، جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا، تیرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ جس طرح یادداشت دنیا کے اندر کمزور ہو جائے، اپنی یاد دہانی کے لیے کاغذ پہ لکھوا لیتا ہے، موبائل میں سیو کرا لیتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میں اسے اپنے کاغذ میں لکھ لوں۔ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ فلانی چیز لے کے آنا، فلاں کہ نہیں لکھ کے دے دو، مجھے یاد نہیں رہے گی، کیونکہ ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جہاں میں اس اثر کو، گھر کے اثر کو ختم کر دوں گا۔ گھر کے اندر رہوں تو مجھے بیوی بھی اچھی لگے گی، پیار بھی اچھا لگے گا، اولاد بھی اچھی لگے گی، رشتہ دار سب اچھے لگیں گے۔ جیسے میں گھر سے باہر نکلوں گا پھر بیوی کا فون آ گیا، کہوں گا اچھا پھر بعد میں فون کری، ابھی دکان کا وقت ہے۔ ابھی تو اس سے کہہ رہا تھا کہ کوشش کرنا
کہ تیری میری زندگی اکٹھے گزرے. بچوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے کھپتا ہے. اب یہ باپ جب دکان پر گیا تو بیٹے نے کہا بابا ذرا گل سنے. انہوں نے کہا پتہ شام کو فون کری, تینوں پہلے یاد نہیں سی, تو ہن میں نے فون کرتا پیا, خبردار نمبر بند کر, اگر پھر دوبارہ کرے گا تو بیوی کو گالی دے گا. تجھے کیوں اس کے ہاتھ کے اندر فون پکڑا دیا؟ تجھے نہیں پتا یہ میری گاہکی کا ٹائم ہے, دکانداری کا ٹائم ہے. تو کہا اللہ میں دنیا کی زندگی کے اندر جا کے بھول تو نہیں جاؤں گا کہ تو میرا رب ہے. نبی اور آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں, دنیا آخرت کی کامیابی حضور کے قدموں میں ہے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, ہے جو جلد باز, ہے خطاؤں کا پتلا, تو پھر جو تیری بھولی ہوئی چیز ہے میں اسے قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کے لیے, تیرے خاندان کے لیے, قیامت تک کے آنے والے آخری فرد کے لیے میں اس کو لکھ کر محفوظ کرتا ہوں. اگر تو بھول بھی جائے تو پھر میرا قرآن کھول لینا, تجھے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. اللہ سبحان اللہ. انسان بھولا ہوا ہے اور اپنی یادداشت کو تیز کرنے کے لیے, اپنے حافظے کو تیز کرنے کے لیے اس سے کہہ رہا ہے کوئی میں نے سیدھی راستہ دس دو, کوئی مجھے سیدھا راستہ بتا دو. کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس, کبھی کسی یار کے پاس, یار بس بہت پریشان ہوں کوئی حل تو بتا. اللہ کرے بے وقوف, جب تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کے بھول جاؤں گا تو میں نے کہا تھا میں قرآن بھیجوں گا, محفوظ کر دوں گا. اگر تجھ سے بھول ہو جائے تو میرا قرآن کھول دینا, تجھے وہ تیری بھولی چیز یاد آ جائے گی, اس پہ عمل کر لینا. اسے تو میں نے رکھ دیا الماری کے اندر, اور میں ان سے مسئلے کا حل پوچھ رہا ہوں, ان سے کہہ رہا ہوں میری پریشانیاں دور ہو جائیں, کہ جو خود کہہ رہے ہیں یار کوئی نہ کوئی پریشانی کے حل کر ہمیں ذریعہ مل جائے. اس وقت دنیا کے اندر سارے پریشان ہیں, اور بختوں والا وہ آدمی ہے جو ہر پریشانی ہر غم سے پاک ہے. اب پریشانی اقوام عالم کے اندر, اقوام عالم توجہ سے سنیے گا, اقوام عالم کے اندر ہماری جو ترقی کی رکاوٹ بن رہی ہے, دنیا کے اندر جو ہماری ترقی کی رکاوٹ بن رہی, مسلمان ترقی نہیں کر رہا. افغانستان کو اسلامی ریاست بنے ہوئے ابھی کل 2 دن نہیں گزرے, انہوں نے کسی سے مدد لینا چھوڑ دی. چائنا کو بھی ہاتھ دکھا دیا, چلو اپنی مدد. امریکہ کو بھی کہا چلو اپنا ڈالر لے جاؤ, ہم اپنے ملک کے اندر اپنی کرنسی کو فعال کریں گے, مضبوط کریں گے. نہروں کا نظام بہتر ہو رہا ہے, بجلی کا نظام بہتر ہو رہا ہے, تنخواہوں کا نظام بہتر. ہمارا حال جتھے دکھوتی ہوتی ہے وہیں آ کے کھڑے ہیں, صبح سفر کرتے ہیں شام کو اسی جگہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر صلاحیت ہے, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہمارے اندر ہمت نہیں پڑی. تو کر دے, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکا, یہ کرے گا, وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکا, میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا قرآن اسی بارے میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جس قوم کے اندر اپنے حالت کو بدلنے کا خیال نہیں ہوتا, اللہ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. قدم تو اٹھائیے. پوری دنیا کی اسلامی ریاستیں مل کر اسرائیل کو ذرا آنکھیں دکھائیے تو صحیح, تم آنکھ دکھا دو, مدد اللہ کر کے دکھائے گا. دکھاتے نہیں, ہمارے اندر کوئی نہیں. ہماری معاشی حالت اس قابل نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, ہم کسی سے لڑنے کی یہ ملک طاقت نہیں رکھتے. ملک کھانے کی طاقت رکھتا ہے, کھابے بڑے بڑے اتنے بڑے مگر مچھوں کی طرح تمہارے منہ ہیں. اپنوں کا کھا گئے, غریبوں کا کھا گئے, ملک کا کھا گئے, عوام کا کھا گئے. تمہارا بس نہیں چلتا, خدا پاک کی قسم پیسہ تو جیبوں میں سے نکال گئے. اگر تمہارے دانت اتنے تیز ہوتے تو غریبوں کی روٹی اور غریبوں کے جسموں کو لقمے بنا بنا کے کھاتے. یا ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ جنگی حالات سے نمٹنا ہمارے اندر طاقت نہیں. تو پھر کیوں کہہ رکھا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے سب سے بڑی دنیا کی طاقتور فوج ہے؟ اپنی دکھاؤ طاقت. آج تمہارے آگے کشکول فلسطین کے اندر حملہ ہوا, ایک عورت حاملہ شہید ہو گئی, اس کے پیٹ سے بچہ نکل گیا, اس کا شوہر یعنی اس بچے کا باپ اس بچے کو اٹھا کر ہاتھ میں پھر رہا, وہ لوگوں اس پر تو رحم کر لو خدا کے واسطے. نومولود بچے ابھی دنیا میں آئے کوئی نہیں, آنے سے پہلے ان کے سانسوں کو چھین لیا. مسلمانوں بتاؤ تمہاری غیرت کب تمہاری غیرت زندہ ہوگی؟ کب تمہاری غیرت تمہیں غیرت مند اٹھا بنانے کے لیے تمہاری غیرت کب جواب دے گی؟ پریشان ہے, ہم اس حالت میں نہیں ہیں. IMF سے قرضے لینے کے لیے ہماری حالت ہے, دنیا کے آگے کشکول پکڑنے کی, ہمیں مانگنے کی عادت پڑ گئی. حالانکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
اللہ کی قسم ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم دینے کے لیے آئے تھے۔ مدد خدا کی ہمارے پاس ہے، طاقت اللہ کی ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، سپر پاور ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے پاس ہے، کردار ہمارے پاس ہے، امانت ہمارے پاس ہے، دیانت ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، اعلیٰ ظرفی ہمارے پاس ہے، محبت ہمارے پاس ہے، خوش خلقی ہمارے پاس ہے، حلال ہمارے پاس ہے، جھوٹ کی پہچان ہمارے پاس ہے، سود کی پہچان ہمارے پاس ہے، شراب کی پہچان، جوئے کی پہچان ہمارے پاس ہے، بیٹی کا مقام ہمارے پاس ہے، بیوی کا مقام ہمارے پاس ہے، ماں کے قدموں تلے جنت مقام ہمارے پاس ہے، باپ اللہ اکبر جوان باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، یہ طاقت ہمارے پاس ہے، پھر بھی تم دنیا کے آگے کشکول لے کے کھڑے ہو، اللہ اکبر کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ میرے پیارو، زندگی کن سے گزارنے کا طریقہ مانگ رہے ہو؟ جن کے دسترخوان کے اوپر صبح شام شراب نہ ہو، ان کا دسترخوان ادھورا۔ جن کے میرے عزیزو انسان تو دور کی بات ہے، جن کے گلی کے کتے بھی آپس میں ملنے، وہ بھی میرے عزیزو آپس کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کیسے کیا جائے، جن کے کتے بھی اسلام کے مخالف ہو، تم ان کے آگے میرے عزیزو معاشرے کی روشن خیالی کی تم بھیک مانگتے ہوئے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ ان کی مثالیں دیتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے اور ناپاکی کیا ہوتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں، تم نے دنیا کی بے ضمیری پڑھی، صفا کے چبوترے پر پڑھنے والے، نبی کے غلاموں کی زندگی کو پڑھ کے دیکھتے، خدا پاک کی قسم ہے، ایسا کلام ہیرا کے دامن سے لے کے آیا جس نے مردہ ضمیروں کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ کیا بے دینی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، جتنا میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عرب کے حالات تھے۔ زندہ جانور کو زندہ اونٹ کے اوپر اس کی کوہان پر تلوار مارتے، اونٹ تڑپتا رہتا، اس کے گوشت کا قیمہ بنا کر کباب بنا کے کھایا کرتے تھے، اونٹ کے تڑپنے کو دیکھ کے فخر محسوس کیا کرتے تھے، کسی کی بیٹی کسی کی بہو ان کے اپنے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی۔ تیری میری کیا لڑائی ہوگی سال کی 6 مہینے کی، 10 سال کے چلے گا، 20 سال کے چلے گا، کسی کا اونٹ کسی کا جانور کسی کے کھیتوں میں جا کے پاؤں رکھ دیتا، اتنی بڑی دشمنی ہوتی، 1.5 2 سال تک اسی بیس پر اسی وجہ سے لڑائی ہوتی۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ 571 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے، اس وقت میرے عزیزو اس عرصے میں کوئی نبی نہ آیا، میرے عزیزو ہریالی، میرے عزیزو اجاڑ پل کے اندر، میرے عزیزو موسم بہار خزاں میں تبدیل ہو چکا تھا، میرے عزیزو جن زمین کے ٹکڑوں سے فصل ہوا کرتی تھی وہاں کانٹے اگنے لگے۔ اللہ نے ہمارے پر احسان فرمایا، ایک پیارا نبی عطا فرمایا جس کا نام نامی اس کے نامی محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد احمد نام رکھ دیا، دنیا والوں کو بتاؤں گا، بڑی آن والا، بڑی ٹھاٹھ والا، بڑی شان والا یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے۔ مسلمانوں، جس جہاد سے آپ نے میرے منہ موڑ رکھا ہے، نماز کو فرض سمجھتے ہو، روزے کو فرض سمجھتے ہو، حج زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہو، تم جہاد کو فرض نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر رومیوں کے مقابلے میں بھیجا، اس لشکر میں سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے، حضرت عمر چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مقام حجرہ کے مقام پر جب پڑاؤ ڈالا، پتہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی، نزا کا عالم ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے اسامہ سے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے لشکر میں چھوٹے کو بڑوں کا امیر بنا کے بھیجا، اور جماعت امیر کی ماتحت ہوتی ہے، صدیق جیسا کہہ رہا ہے اسامہ اجازت ہے، حضور کی اجازت کرائیں۔
ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان تھی، پیغام بھیجا، اسامہ تو بھی آ جا، لگتا ہے آمنہ کا لال اپنا مکھڑا مبارک ہمارے سے چھپانے والا ہے۔ یہ فوراً دوڑے ہوئے آئے، اور اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کا عالم تھا، آپ کی آنکھیں مبارک بند تھی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے، اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اندر آئے تو رسول اللہ کی آنکھوں کو بند دیکھا، ان کی چیخ نکل گئی، اور قریب بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا چہرہ دیکھ کر آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے، یوں لگ رہا تھا نبی کے ہاتھ آسمانوں پہ گئے اور ڈائریکٹ خدا کی رحمت اسامہ کے جسم پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہو۔ میرے لیے کر کے ہاتھ اٹھا دیا حضور نے کہ جس جہاد کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں اللہ تجھے کامیاب فرما دے۔ اللہ آج میرے عزیزوں وقت آ گیا، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں وقت آ گیا، مسلمانوں کو کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ روٹی کھانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں شعور پکڑو، کب تک IMF کے قرضے بھرتے رہو گے؟ کب تک اپنے بچوں کی حلال روزی ان جاہلوں کے، ان کے شراب خانوں میں، ان کے مزوں میں، ان کو کیف و سرور کی مستی میں خرچ کرتے رہو گے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ٹیکس لے کر، ہماری حلال کمائی لے کر نئے نئے ٹیکس آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ اکبر، ایسے ایسے ٹیکس ہیں جن کو ہم نے کبھی زندگی کے اندر سنا نہیں تھا۔ کیوں تم نے قرضے لیے؟ تم نے اللہ اکبر کون سا بکرے کا گوشت سستا کر دیا؟ اگر تم نے عوام کے لیے قرضے لیے تھے، بتاؤ گاڑیاں سستی ہوئی، مکان سستے ہوئے، غریب کی غریبی برقرار رہی، جھونپڑی والے کی جھونپڑی برقرار رہی، گدھا گاڑی والے کی گدھا گاڑی برقرار رہی۔ ایمانداری سے بتاؤ، کوئی نہیں پوچھے گا، جامعہ عثمانیہ کے ممبر پر تو پوچھا جائے گا جو تم نے عوام ملک پاکستان کے لیے قرضہ لیا اور ادائیگی قرضے بے ایمانو تم لے رہے ہو، ادائیگی ہمارے خونوں سے کروا رہے ہو، ہمیں اتنا پوچھنے کا تو حق دو، تم نے قرضہ لے کے کہاں خرچ کیا ہے؟ کشمیر میرے عزیزوں 75 سال میں آزاد نہ ہو سکا، فلسطین کے اندر مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، برما کے اندر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، چچنیا کے اندر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ وہ ختم نبوت کے ایک نہیں ہزاروں غدار پاکستان سے لے گئے، ہمیں ختم نبوت کی مجاہدہ عافیہ صدیقی کو چھڑانے کے لیے میرے عزیزوں 25 سال لگ گئے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ 9 مئی کے حملہ کرنے والے 4 دن کے اندر پکڑے گئے میرے عزیزوں، مدرسوں پر بلڈوزر پھیرنے والے، علماء اکرام کو شہید کرنے والوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا ہے۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ ناموس صحابہ پر مر مٹنے والے 10,000 قربانیاں، کسی ایک کا بھی قاتل تم نے سامنے پیش کیا؟ صرف ہمارے پاس کردار ختم ہو گیا، ہمارے پاس نعرے رہ گئے، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر سے تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، بس یہ نعرہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اتنی بے دینی نے میرے عزیزوں ہمارے اندر نفرت پھیلا دی، ہمیں میرے عزیزوں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے دعا کیا ہے؟ دعا بندوں کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے۔ جب بندہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتے ہو دیندہ کوئی نہیں، اسی کدے منگیا ہی نہیں، ہم نے کبھی مانگا اس سے؟ یار سے کوئی کام کہنا ہو، ضرورت پڑ جائے، باہر نکلو، میں نے بڑا کام، یار میں نے تیرے نال کام میں سناٹا، پکھا بھی بند کر دے، آواز کلیئر آئے۔ جب اللہ سے مانگتے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر کر لی دعا جلدی۔ دعا کا انداز یہ، ہاتھ کندھوں کی طرف اٹھایا جائے، سر کو یوں کر کے جھکایا جائے، پھر اللہ کو رو کے دکھایا جائے، پھر ہونٹ ہلا کے اللہ سے مانگا جائے۔ یہ بندوں کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ پھر فرشتے اس پہ گواہ بنتے ہیں، اللہ اس کی حالت دیکھ اور اپنی شان دیکھ، اللہ اس کو دیکھ، یہ منگتا تو داتا، یا اللہ یہ فقیر تو غنی، اللہ یہ تو یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، الہ العالمین یوں کر کے چھیٹا رحمت کا ڈال دے، اللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کی طرف سے، یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کی طرف سے، اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، لیکن مانگتے نہیں۔
اور وہ خود کہہ رہا ہے کوئی ایسا داتا دکھاؤ، کوئی ایسا سخی دکھاؤ، کوئی ایسا پیسے والا دکھاؤ، جو ایسا مسئلے حل کرنے والا دکھاؤ، جو کہہ رہا ہے یار دن میں تجھے ٹائم نہ ملے رات کو میرے دروازے پر آ جائیو، میرے بوئے ہر وقت کھلے نے، الہ العالمین میں کیا کرو، عبد الحنان کو ساتھ لے کے آؤ، جامعہ عثمانیہ کے محتمیم کو ساتھ لے کے آؤ، علاقے کے میئر کو ساتھ لے کے آؤ، گورنر صاحب کو ساتھ لے کے آؤ، کہ دنیا کے اندر جو 400 ووٹ لے کے کامیاب ہو جائے، ہفتہ ہفتہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی، زمین تیری آسمان تیرا، سورج چاند ستارے، الہ العالمین تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے کون سی سفارش لانی پڑے گی؟ اللہ فرماتے سفارش کی بات کرتا ہے، اگر تیرے پاس کپڑے نہیں تو ننگا ہی آ جا، اگر تیرے پاس پیمند والا لباس وہی پہن کے آ جا، اگر کچے مکان میں تو پکے مکان کا انتظار نہ کرنا، اگر بھوک ہے تو پیٹ بھرنے کا انتظار نہ کرنا، اگر جاگ رہا تو سونے کا انتظار نہ کرنا، اگر بستر پہ لیٹا تو اٹھنے کا انتظار نہ کرنا، اگر چل رہا ہے تو بیٹھنے کا انتظار نہ کرنا، پانی کا گلاس پہ رکھا ہے ایک گھونٹ پی لیا 2 گھونٹوں کا انتظار نہ کرنا، دوسرا گھونٹ پینے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دینا معاف کر دے، گلاس پانی کا ختم ہونے سے پہلے معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مانگ تو صحیح ہوں کہاں، تیری سانسوں کی مہک سے زیادہ تیرے قریب، تیری انگڑائیوں سے زیادہ تیرے نزدیک، تیری خواب سے زیادہ تیرے نزدیک، تیری نیند سے زیادہ تیرے نزدیک، تیرے پیار سے زیادہ تیرے نزدیک، تیرے دل سے زیادہ تیرے نزدیک، تیرے بستر کی چادر سے زیادہ تیرے نزدیک، جو اوڑھنے والی چادر اللہ اکبر اس کے اندر بھی کوئی خلا آ جائے گا، اے بندے تیرے میرے درمیان اتنا خلا بھی نہیں آئے گا، تیری یہ پلکیں جب جڑتی ہیں ان میں بھی کوئی باریکی رہتی ہوگی، بندے اور رب کے درمیان اتنا بھی فاصلہ کوئی نہیں رہتا، اے میرے بندہ سانس اندر کو جائے باہر کو آئے اس کے اندر تو دوری ہو سکتی ہے، بندے اور رب کے درمیان نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اے میرا بندہ میں تو یوں بھی نہیں کہتا ہاتھ اٹھا، میرا بندہ میں تو تیرے ہاتھ اٹھانے کے انتظار میں نہیں، اے میرا بندہ میں تو یوں نہیں کہتا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، جہاں تیری نظر پڑے گی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سجدے دیکھ کھبے دیکھ اوپر دیکھ نیچے دیکھ آگے دیکھ پیچھے دیکھ، جہاں ہے صحراؤں میں وفاؤں میں عطاؤں میں دریاؤں میں پہاڑوں میں غاروں میں مزاروں میں، اے بندہ اللہ اکبر ایک مرتبہ خیال میں بے خیالی میں کہہ دے اللہ، 70 مرتبہ جی بندہ کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اللہ کس سے بغاوت کر رہا ہے؟ مجھے چھوڑ رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بنانے والا میں، ماں کی گود کے اندر لانے والا میں، دنیا کی زندگی میں بسانے والا میں، ایک داغ جہاں ڈال دیتا میں دیکھتا تیرا انتخاب کون کرتا، آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، کون سی دنیا کی طاقت تجھے آنکھوں کا نور دے سکتی، تیرا ہاتھ ایک اپاج کر دیتا بندے ساری دنیا زور لگاتی سیدھا نہ کرتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرا بندہ میرا کھا بھی رہا ہے میرے سامنے غرا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بتا میرے کون کون سے احسانوں کا بدلہ چکائے گا، ذلالت تیرے پاس تھی، گمراہی تیرے پاس تھی، ذلت تیرے پاس تھی، پستی تیرے پاس تھی، گہرائی تیرے پاس تھی، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے تیرے پر احسان کیا، اللہ اکبر میں نے ایک نبی بھیج دیا، سارے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، اور میں نے خود قرآن میں اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مکہ تمہارے پاس، مدینہ تمہارے پاس، نبی تمہارے پاس، بنات تمہارے پاس، اولاد تمہارے پاس، ازواج مطہرات تمہارے پاس، عائشہ کی زندگی تمہارے پاس، خدیجہ کی زندگی تمہارے پاس، فاطمہ رقیہ زینب تمہارے پاس، حسن حسین تمہارے پاس، زبیر حنظلہ تمہارے پاس، طلحہ تمہارے پاس، سعد سعید تمہارے پاس ہے، حسین تمہارے پاس، اسامہ تمہارے پاس ہے، آمنہ کا لال تمہارے پاس، ہاتھوں کی برکت تمہارے پاس، آنکھوں کی برکت تمہارے پاس، زبان کا معجزہ تمہارے پاس، پیروں کا معجزہ تمہارے پاس، لعاب کا معجزہ تمہارے پاس، اشارے کا معجزہ تمہارے پاس، پھر بھی بتاؤ اللہ اکبر جسے جانور پہچان گئے، گو پہچان گئی، بلبل پہچان گئے، زرار کا جسے گھوڑا پہچان گیا، کلمہ پڑھنے والا انسان آج تک آمنہ کا لال تیری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مصر کا میرے عزیزو ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کا رہنے والا انسانی حقوق کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا،
تمام NGO کو جتنے دعوے انسانی حقوق کے سارے دھرے کے دھرے اس کی ٹیبل کے اوپر رہ گئے پریشان. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں تو اس کی ٹیبل کے اوپر ایک شیشہ لمبا پڑا ہوتا ہے, اس کے نیچے ضروری دستاویزات میڈیکل ریپ آتے ہیں یا دوائیں, ان کے مونوگرام, ان کے کارڈ پڑے ہوتے ہیں کہ یہ اہم ہے, اس کو میں فرصت کے وقت دیکھوں گا. مصر کے ایک اللہ والے ڈاکٹر ہارون کے پاس گئے, جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اس کی ٹیبل کے اوپر دستاویزات دیکھی. کہ ڈاکٹر صاحب جی آپ انسانی حقوق پر ریسرچ کر رہے ہو, کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہو, کوئی تنظیم؟ کہاں, ہاں عرصہ ہو گیا دھکے کھا رہا ہوں, لیکن کہیں سے مجھے انسانی حقوق پر کوئی مواد نہیں مل رہا. انہوں نے کہا اچھا. باتیں ہوتی رہی. جب مصر کے مفتی میرا عزیز و عالم واپس ہونے لگے تو دروازے کے قریب ہوئے, کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دوں. کا کیا؟ کہ آپ نے اتنے انسانوں کو پڑھا, انسانی حقوق کو پڑھا, انسانی لٹریچر کو پڑھا, آپ نے طرح طرح کی تنظیموں کو پڑھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ فائدہ ہوا؟ کہ سوچ رہا ہوں کس پر لکھوں. کہ پھر آپ لکھنے سے پہلے, سوچنے سے پہلے, قلم اٹھانے سے پہلے, کتاب بنانے سے پہلے, جماعت بنانے سے پہلے, تنظیم بنانے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لینا. کہ کس کو؟ کہ محمد الرسول اللہ. بس ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پڑھ لینا. جو بات میرے عزیزوں اہم وہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, مجھے بہت ضروری بات ہے, میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں, بس اس وقت کوئی ڈسٹرب نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ نے موبائل بھی نہیں سننا. یہ بات اثر انداز, یار یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے, اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ تو نہیں, اس کے اندر کوئی نقصان؟ ہاں جی بات کیجئے. پھر جب بات ملازم ہے, سر آئی ایم کمنگ, نو آپ ڈسٹرب نہ کریں, باہر چلے جائیں, میں ضروری بات کر رہا ہوں. یہ بات اور یار اگر جان دینا وہ بھی دیکھ لیں, اس کا مطلب ہے ہوا تو کر دی, نہ کرا تو نہ صحیح. یعنی اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور مصر کے عالموں نے کہا ماننی تو اس نے کوئی نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے کافروں یہودیوں کو پڑھ رہا ہے, اس کو قدر مسلمانوں کے نبی کو بھی تو پڑھ کے دیکھیں. ڈاکٹر ہارون کہتا ہے میں رات کو بیٹھا ہوا تھا, پریشان تھا, کتنا عرصہ ہو گیا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا, بات کسی کروٹ نہیں لگ رہی. کہ اچانک میرے ذہن میں بات آئی. وہ مصر کے عالم کہہ کے گئے تھے, ایک نام دے کے گئے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے لگے میں نے کمپیوٹر کے پہ اس کو کلک کیا اور یوں کر کے میں نے نام اس میں گرامی لکھا تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے سارے باب کھل گئے. کہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی, پوری زندگی کا واقعہ نہیں پڑھا, پورا لڑکپن نہیں پڑھا, پوری جوانی نہیں پڑھی, پورا بڑھاپا نہیں پڑھا, میں نے نبی کی ساری زندگی کو کھنگول کے نہ دیکھا, ایک میں نے نبی کی زندگی کا واقعہ پڑھا. رب العالمین کی قسم ہے, ادھر واقعے کا آخری لفظ ختم ہوا, ادھر میری زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اکبر. یہ کیسا نبی جس کی بات بھی سچی, جس کا پیغام بھی سچا ہے. ایک واقعہ پڑھا, یا حضور کی پیدائش سے پہلے حضور کی وفات تک سب کچھ سنا گئے, لیکن پھر بھی کہا انشاءاللہ. وہ بھی کہو ہاتھ چکلو, اچھا جی انشاءاللہ. کہ اللہ کے نبی, واقعہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں, نبی کے ساتھ نبی کے دو خادم ہیں, ایک کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کا نام جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا رہے ہیں میرے عزیزو, کوئی اپنا پاس سے گزر جائے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں, آواز او حافظ اوہ, دیکھنے کے بعد کہتا ہے چاچا جی معاف کرنا میں تنوں ویکھیا کوئی نہیں. یہ نہ ہو کہ چاچا کہ میں نے موٹر سائیکل تک گھر جھڑ کے آ جا بھائی, اتنا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اندر خالہ اشفاق نو باہر نہ سامنے خالہ جی بلا رہی ہے. اشفاق کہتے کہتے گھر کوئی نہیں, گھر کوئی نہیں, میں نے پتا انہیں میرے کو برف منگوانی ہے. پھر خالہ کہہ دی او دے مر گئے, میرا پتر لے آ کے دو گرمی دے اندر, بہ جا. ہاں بہنے وہ تو سبیر دا کیا, سانو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ماں درس دے رہی ہے جسے قرآن کی تلاوت کا درس دینا چاہیے تھا. یہ ماں درس دے رہی ہے جو میلاد کے اندر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن رہی ہے کہ گدڑی کے اندر ماں نے 40 دینار چھپا کے رکھ دیے. آپ کشتی میں بیٹھے, چور پڑ گئے اور کہنے لگے بتا تیرے پاس کیا ہے. کہ میرے پاس گدڑی میں 40 دینار ہے. اللہ اکبر. کہ کیوں؟ ماں نے کہا تھا 40 دینار دے دینا, زبان پر جھوٹ نہ لانا, اگر تیری زبان پہ جھوٹ آ گیا خدا تیری زبان سے صداقت کو چھین لے گا. اے کہندی دعا کرو جی اللہ اس واقعے دے صدقے اللہ میرے پتر نہ بھی عبد القادر دا غلام بنا دے. جڑی باہر کھڑے ہو کے کہی نہ نہ بھینو تے گھر ہی کوئی نہیں, رات دا آیا کوئی نہیں پتہ یار اج کتھے, وہ اندر بیٹھا ہوا ڈکارے مار رہا ہے. آجے ویلکم جج صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
آپ آیا جایا کریں, ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے. ماشاءاللہ آئے آئے آئے. یہ ہمارے جج صاحب ہیں ماشاءاللہ پیر محل کے, اللہ ان کا آنا مبارک کرے, اللہ ان کے قلم میں اور مزید انصاف رکھ دے الحمدللہ. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ پڑھا, رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو شیخین کے ساتھ جا رہے. کون؟ ایک کا نام جناب بلال, یہ مؤذنوں میں اعلیٰ, سلیمان فارسی, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان منی, سلیمان میرا ہے. مواخات ہوئی نا, انصار اور مدینہ کا آپس میں جوڑ پیدا ہوا, یہ اس کا بھائی, یہ اس کا بھائی, یہ اس کا بھائی. سلیمان فارسی اکیلے رہ گئے, یا رسول اللہ میں کس کا؟ ادھر والے بھی پورے ادھر. آپ نے فرمایا تو کسی کا نہیں, میرے پاس آ جا. ہاتھ پکڑا, فرمایا یہ اس کا بھائی ہو گیا, اس کا بھائی ہو گیا. سلیمان فارسی محمد رسول اللہ کا بھائی ہو گیا. یہ منی میرے خاندان سے, اللہ آیا فارس سے, قدم جگہ نبی کے قدموں میں ملی. اللہ اکبر وللہ الحمد. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے ایک واقعہ پڑھا, بلال اور سلیمان رسول اللہ کے ساتھ گئے. راستے ایک میں ایک بڑھیا ملی, بڑی پریشان تھی. یا تو دوست پریشان ہو اور چل بھائی پیسے نہ مانگ لے, یا تو دوست پریشان ہو, اللہ بابا تھلے پہ جگری دوست تھڑے پہ بیٹھا نظر آئے, اللہ اکبر, موٹر سائیکل پچھلی گلی میں سے لے جائے گا, یار میں نے تو اپنا کام میں, یہ مجھے بٹھا کے دکان کے اوپر نہ لے جائے. یہ سارے غلام رسول میرے سمیت, سارے نبیوں کا سردار, اللہ اکبر, کبھی زمین پر, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, اللہ اکبر. آپ رحمت دو عالم پیچھے واپس آئے. بلال اس بڑھیا سے پوچھ کیوں رکی ہوئی ہے؟ نہیں جانتے, نہ وہ حضور کو جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے سے باہر. اماں وہ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہ نہیں ان سے جا کے کہہ دے 5 دینار لے کے آئی تھی, مالکن نے تیل لینے بھیجا تھا, تیل زمین پہ گر گیا, مالکن یہودن ہے, بڑی سخت ہے, اگر میں اسے جا کے سچ بھی بتاؤں گی وہ یقین نہیں کرے گی, میرے بڑھاپے پہ درے مار کے میرا چمڑا ادھیڑے گی. آپ نے فرمایا تیل لے دیں؟ کہہ لے گی ہاں. آپ نے فرمایا بلال جب میری عائشہ کے گھر چلا جا, ام سلمہ کے گھر چلا جا, سودا جویریہ کے گھر چلا جا, ماریہ قبطیہ کے گھر چلا جا, اجازہ زینب کے گھر چلا جا, کہیں سے تجھے 5 دینار ملے لے آنا. میری ازواج مطہرہ سے اپنی ماؤں سے کہنا کملی والا مانگ رہے, اگر وہاں نہ ملے تو بلال کے چلے جانا, عثمان کے چلے جانا, اگر وہ نہ ملے تو میرے نام پر کسی مدینے والے سے ادھار لے آنا, کہ بلال کو قرضہ دے دو, ادائیگی آمنہ کلال محمد رسول اللہ کر کے دکھائے گا. جانتے ہی نہیں ہے کون ہے. بھائی آئے نا دروازے پر, کہتا یار پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہ بجلی کا بل آ گیا 50,000. اور نے کہا اللہ کی قسم تنخواہ کا پتہ نہیں لگتا, تنخواہ کہاں گئی؟ اور اللہ اکبر, وہ کہتا تنخواہ کہاں گئی؟ وہ کہتا یار چل مجھے تو دنیا دے گی نہیں میری غریبی کی وجہ سے, تو عزت دار ہے, تو اپنے کہنے پہ 25,000 لے دے, 2 مہینے بعد واپس کر دو. انہوں پر ہوا, میں تو آج تک کسی ہاتھ پھیلایا کوئی نہیں. انہوں بھائی میں نہیں مانگتا, میں نہیں مانگتا. 5 دینار سید الاولین والآخرین نے منگوائے, ہاتھ پہ رکھ دیے. اب وہ کھڑی حضور کا مکھڑا دیکھ رہی ہے, جانتی نہیں پہچانتی نہیں, یہ کون محسن ہے. پھر آپ نے فرمایا اماں کہاں جائے گی اس وقت؟ میں تجھے تیل منگوا نہ دوں؟ بلال جا, میں یہاں کھڑا ہوں, اسے تیل لا کے دے دے. سلیمان فارسی کہتے ہیں حضور کا چہرہ تک کرو, کیا کر رہے ہیں, جا کہیں اور رہے تھے, کھڑے ہو گئے. 5 دینار سے تیل منگوایا, اب کھڑے. اماں اب چلا جاؤں؟ ماں نے بڑھیا نے سر نیچے کر لیا, اماں چلا جاؤں؟ کہ تیری مرضی. پھر گئے, پھر واپس آئے. مجھے لگتا ہے تو چاہتی ہے کہ میں تیری سفارش بن کے جاؤں اور جا کے اس تیری مالکن کے آگے سفارش کر دوں. مسکرائی, جی جی جی. آپ اس اماں کے ساتھ ہو لیے, دور تک چلاتی رہی. اب وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے میں پڑھتا رہا, میرے دن کی دنیا بدلتی رہی, کفر آنسو بن کر میری آنکھوں سے نکلتا رہا, اسلام حقیقت بن کر میرے دماغ کے اندر اترتا رہا. جب وہ بڑھیا کے ساتھ دروازے پر گئے, آگے وہ بھی دیکھو 4 چاند لگا کے بیٹھی ہے. جب بڑھیا کے دروازے پر گئے, مالکن کے دروازہ بجایا, اللہ اکبر, بڑھیا کو پیچھے کر دیا. خود آگے ہو گئے کہ تجھے دیکھ کے درہ نہ مارے, تجھے دیکھ کے پریشان نہ کرے, تجھے دیکھ کے لکڑی نہ مارے. خود آگے ہو گئے. جب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کے لیے دروازہ کھولا, جب اللہ کے پاک نبی کا مکھڑا دیکھا, زبان بند ہو گئی, آنکھوں کے اشاروں سے باتیں شروع ہو گئی. اللہ پہلی مرتبہ حضور کا دیدار دیکھ رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ تیری ملازمہ ہے, چپ. اس کو تو نے تیل دینے بھیجا تھا, چپ. پیسے دیے تھے, چپ. آپ نے فرمایا اس کے پیسے گم ہو گئے, چپ. حضور کا مکھڑا, پلکیں نہ جھپکی. آپ نے فرمایا اس کو تیل ہم نے لے دیا, تیری محنت تیرے پاس واپس آ گئی, اسے کچھ نہ کہیو, دیر ہو جانے کی وجہ سے میں محمد معذرت کر رہا ہوں. پھر آپ وہاں سے, اچھا بھی ہم چلے. پھر اماں کے پاس,
اما اب اجازت ہے نا، اب تو تسلی ہو گئی۔ ماں نے یوں کر کے حضور کو مسکرا کے دیکھا۔ سلیمان فارسی حضور کے ساتھ ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ بڑھیا جو دیکھ رہی کہ او چھوکرے، او منڈیا ادھر آ، او لڑکے ادھر آ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اما کیا بات ہے؟ کہنے لگی تعارف نہیں کرائے گا، یہ کون جا رہا ہے؟ کہ دیکھ تو رہی تھی تعارف میرے سے پوچھ رہی ہے۔ کہ پھر میری آنکھوں نے تعارف کیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے آسمان کا چاند جیسے کالی زلفوں کے اندر اتر کر زمین پر آ گیا۔ یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آسمان کا چاند ہے، یہ زمین کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اذا نادس، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، خاندان کون ہے؟ بلال کہنے لگے ہسٹری محمد، میں نے سنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دادے کا نام عبد المطلب، ماں کا نام فاطمہ۔ یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ امی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ رقیب ہے، یہ حسیب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خلق عظیم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ تاسین ہے۔ وہ کہنے لگی بس کر سمجھ آ گئی۔ ادھر سے بڑھیا نے دوڑ لگائی جو مالکن تھی، ادھر سے تیل والی نے دوڑ لگائی، جا کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلا لیا کہ دروازے پر آئے خیرات دیے بغیر جا رہے ہو، جولی بھرے بغیر جا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہ جو کلمہ تو نے بلال کو پڑھایا وہ کلمہ ہمیں پڑھا دے، ہمیں تیل نہیں چاہیے، ہمیں آمنہ کا لال چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جولی پھیلا لی، ایک واقعہ پڑھا کہ لگی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ جب کلمہ پڑھ کے سنایا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اماں نہ ملاقات، نہ تو نے مجھے سنا، نہ پرکھا، نہ دیکھا، بتا اماں کس چیز نے تجھے متاثر کر دیا؟ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگی جس کا جمال اتنا اعلیٰ اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہارون کہتا ہے یہ واقعہ ختم نہ ہوا، میری بھی کمپیوٹر پہ بیٹھے زبان سے نکلا جو ماں نے دیکھ کر گواہی دی، میں نے سن کے کہہ دیا اللہ اکبر، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، محمد تیرے بعد قیامت کی صبح تک سچا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا اس وقت تمہارے انتظار میں ہے، ہم لینے کے لیے آئے نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو بھیجا جاتا ہے وہ لینے کے لیے نہیں آتا، وہ دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنے دروازے سے کسی کے دروازے پہ بھیجوں تو پیغام دوں گا، فلانے کا پیغام ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، ہم تو آئے کوئی نہیں۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہاری پہچان کیا؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارا کام کیا؟ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت پر اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہارا تو اتنا سلیبس تھا، تمہارا تو اتنا سا امتحان پرچا تھا، تمہارے تو اتنے سے آنسر تھے جو اللہ نے تمہیں دیے تھے، ان کا تم نے حل کرنا تھا۔ تم نے کس کباڑے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، کس پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ دنیا کی زندگی میں ایسے پھنس گئے، نہ خدا کے رہے نہ مصطفیٰ کے رہے۔ موت رسوائی کے طور پر آئی، موت پریشانیوں کے طور پر آئی، ورنہ تمہیں پتہ ہے اللہ کا نبی اس امت کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، خدا کا اپنے نبیوں کا، خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے امتیوں کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ آخری بات، رحمت دو عالم تشریف لائے، اما عائشہ کے سر میں درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہ میرے سر میں درد ہو رہی، اور یہ درد کی شدت لگتا ہے مجھے موت لے کے آئے گی۔ حضور ہنس پڑے۔ اما نے حضور کا واہ جی واہ، میرے سر میں درد ہو رہی، آپ ہنس رہے ہیں؟ اور میں نے کہا میں مر جاؤں تو آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ اچھا ہے تو مر جا۔ اللہ ہو۔ اب عائشہ کہے ہاں مجھے پتہ ہے میرا جنازہ اٹھے گا، میں قبر میں جاؤں گی، آپ دوسری بیوی لے کے میرے گھر کے اندر آ جاؤ گے۔ یہ بیوی کہہ رہی اللہ، حضور کا پیار ماں عائشہ سے۔ حضور پھر ہنسنے لگ گئے۔ فرمایا ہاں عائشہ میری زندگی تمہیں، تو مر جا، تجھے غسل بھی دلاؤں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تیرا جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، تجھے قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اب عائشہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، بلاوا تیرا نہیں، بلاوا میرا آ گیا ہے۔
اللہ اکبر. کہ تجھے پتہ نہیں میں جب مسجد میں جاتا ہوں، جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک ربنا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ. جی کملی والے فرمایا آقا عائشہ آخری عمر کا حصہ ہے، اگر کملی والا استغفار کرے تو سمجھ لے یار کا یار سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ جا کر آپ نے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو بلاوا آ گیا، اب آمنہ کا لال القریب تمہارے سے جدا ہونے والا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب یہ قرآن کی آیت پڑھی صدیق سارے صحابہ میں زیادہ علم والا، حضور کو زیادہ سمجھنے والا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں سے وفاؤں کے آپ کے اشاروں سے واقف ہے. جب یہ آیت سنی صدیق اکبر دھڑام سے گرے، دیوار کے ساتھ لگے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. نبوت نے دیکھا صدیق کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے صدیق کی طرف دیکھ کے فرمایا اے صدیق کسی کو سمجھ آئے نہ آئے لگتا ہے اس آیت کا مطلب تجھے سمجھ آ گیا. اے صدیق لوگوں کو بعد میں پتہ لگے گا، قرآن کی آیتوں سے پتہ میرے یار کو پتہ لگ گیا. اللہ اکبر کہ آمنہ کے لال کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. صحابہ تڑپ گئے یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یوں نہیں فرمایا پتھر کھائے، یوں نہیں فرمایا مارے کھائی بس چھوڑو جی اب بس بہت کچھ ہو گیا. نہیں، روئے اور رو کے فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے میں کس لیے جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر تمہارے لیے اگلی منزل کا پل صراط سے دوڑنے کا، میزان عدل سے اور حوض کوثر کا تمہارے لیے میں انتظام کروں گا. مجھے پتہ ہے بڑے تھکے ہوئے آؤ گے، اسرائیل کے جھٹکے کھا کے آؤ گے، میں محمد جام کوثر کے پیالے لے کے پہلے کھڑا ہوں گا، اس لیے میں تمہارے سے پہلے جا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کا غم تھا، اللہ کے نبی کی فکر تھی. وفات شریفہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ حضرات کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا اور نبی کا دنیا سے جانا. جب آئے تھے تو پہاڑ بھی مسکرائے تھے، جب گئے تھے تو عائشہ خدیجہ عائشہ کے گھر میں بھی رونا تھا، ابو بکر بھی دھاڑے مار مار کے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے. جس نے کہا محمد مر گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے عزیزو انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہم نے 1:40 پر اختتام کا اعلان کیا ہے بیان کا، لیکن کیا کریں آپ بھی 2 سوا 2 بجے کے گجے ہوئے لوگ ہو. آپ بھی 2 سوا 2 بجے آپ کو پتہ ہے بارہا اعلان ہو چکا ہے کہ 12:40 پر بیان، 1:40 پر ختم اور 2 بجنے میں 5 منٹ پہلے نماز. آج بھی الحمدللہ ملک پاکستان کے ایک مشہور نعت خان رانا عثمان قصوری صاحب تشریف لائے ہیں. میں نے کہا بھی ہمارے ہاں وقت کی پابندی چل رہی ہے کیونکہ ہم ٹائم پہ ختم کر رہے ہیں. میں اپنے منٹ میں سے 5 منٹ آپ کو دوں گا تاکہ یہاں آپ کا آنا خالی نہ جائے. جو عشق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سنایا، آپ بھی ایک نعت پڑھ دیں، اور ایک نعت ایسی ہو کہ وہ ایک نعت 1000 نعتوں پہ بھاری ہو، وہ ایک کلام 1000 کلاموں پہ بھاری ہو. اور آپ حضرات بھی مہمان ہے اور آپ بھی ان کے آنے کا پورا حق ادا کیجیے گا. اللہ آپ کو